من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ قد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام واشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمتا للعالمین مولانا و مولودہ الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكرين فضائلهم ومنكرين ولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى فی محکم کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صلوات دعا گو ہے کہ محمد و آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول فرمائے۔ بانیان نے جس محبت و عقیدت کے ساتھ اس روحانی پرش عزا کا انعقاد کیا ہے، میرے اللہ انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سے۔ میرے اللہ ہماری مساجد، امام بارگاہ، عزاداری، عزاداروں کی، جلوسوں کی، ماتمیوں کی حفاظت۔ ارباب دانش، جیسا کہ اذان عالیہ میں محفوظ ہے، سحر روزہ مجالس اعضاء کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس منسوب ہے کائنات کی اس عظیم ہستی سے جو نسل محمدی کی ضامن ہے، جو نبیوں کے سردار کے ہاتھ پہ مقدر کی لکیر کہلاتی ہے۔ ایک لفظ میں بالکل آپ کی بیدار سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں اور آپ مجھے پڑھوائیں گے، جہاں تک پڑھوائیں گے انشاءاللہ آپ کا ساتھ رہے گا۔ میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، میری جرت، میری مجال نہیں کہ میں کف لسان اللہ کا تعارف کرا سکوں۔ سرکار جس کا کف بننے کے لیے، جملہ ضائع نہ کیجیے گا، جس کا کف بننے کے لیے لسان اللہ بنانا واجب ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ سوچئے گا میں نے کہا کیا ہے۔ جس کا کف بنانے کے لیے خدا کو لسان اللہ بنانا، وجہ اللہ بنانا، عین اللہ بنانا، ید اللہ بنانا، جنب اللہ بنانا، نفس اللہ بنانا واجب کر دے۔ اور قبلہ جملہ میرا نہیں ہے، آیت اللہ حضرت عبدالرزاق موسوی صاحب کا جملہ ہے یہ۔ اس کا ثواب انہی کی روح کو پہنچے۔ قبلہ فرمایا کرتے تو لکھ کے گئے ہیں کتب میں۔ قبلہ نے فرمایا جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ 14 میں فقط علی کو عین اللہ بنایا ہے، کیا وجہ ہے کہ 14 میں فقط علی کو عین اللہ بنایا ہے، تو جواب ایسا دیا کہ لگے اس لیے کہ ان آنکھوں نے اس کی زیارت کرنی تھی سوائے توحید کے جسے دیکھا ہی نہ گیا۔ کہاں تک؟ سلامت رہے، سلامت رہے۔
سلامت رہیں، مولا آپ کے عقیدوں کو سلامت رکھے۔ سرکار کون تعارف کرا سکتا ہے؟ بطول کبریٰ پڑھنے کے لیے شخصیت کا علی ہونا واجب ہے۔ کون کرائے؟ وہ جو من اہل بیت میں سے ہے وہ بھی صرف دہلیز کا تعارف کرا سکا ہے۔ ابھی تو 3 دن تک ہم مسلسل آپ کے ساتھ رہیں گے۔ وہ جو من اہل بیت میں سے ہے، وہ جس کے پاس 10 کے 10 درجے پورے ہیں، جسے اوفار عمر کہا جاتا ہے۔ 88 نام ہے سلمان محمدی کے، اس میں ایک نام ہے اوفار عمر۔ جب پوچھا گیا نا، مقداد نے کہا مولا یہ نام بھی ہے؟ مسکرا کے کہا یہ آسمانی نام ہے، یہ آسمانی نام ہے۔ کہا مولا اگر نام ہے تو پھر مطلب بھی ہوگا، مولا نام ہے اسم ہے تو پھر مطلب بھی ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مسکرا کے کہا بس مقداد اتنا سمجھ لو کہ ہم آل محمد نے خدا سے کہہ کر اپنی مرضی کا سلمان بنوایا۔ ہائے 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 ہائے، اپنی مرضی کا، یا علی یا علی یا علی۔ ہم نے اپنی وہ بھی جتنا تعارف کرا سکا تو دہلیز تک کرا سکا۔ جو 20 برس ان کے گھر کی نوکری کر لے اس کی مادری زبان قرآن بن جاتی ہے۔ تھکیے گا نہیں میرے ساتھ، تھکیے گا نہیں، بیوی کا ذکر شروع ہو چکا ہے۔ جو 20 برس نوکری کر لے، جو بادشاہت چھوڑ کے اپنی نالین تخت پہ رکھ کر، دیکھیں میمونہ نام ہے، میمونہ یہاں آئی ہے تو فضہ ہوئی ہے۔ یہ میمونہ سے فضہ تک کا جو سفر ہے نا، ابھی میں آقا زادی کی تو بات کر ہی نہیں سکتا، میں تو صرف گلی ہی بتا سکتا ہوں۔ ہماری کیا جرت، ہماری کیا مجال، ہم اس آقا زادی کی تعریف کریں اس کو خدا کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ تمہارا ادراک ہی نہیں ہے، تمہارا فہم ہی نہیں ہے، تم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ابھی تو اس آیت کی تشریح انشاءاللہ آگے ہوگی مجالس میں، گفتگو تو شروع ہوئی۔ نالین رکھ دی میمونہ نے، حبش کی ملکہ نے۔ بیٹوں نے پوچھا اماں کہاں چلی؟ کہ بیمار ہوں علاج کرانے جا رہی ہوں، بیمار ہوں علاج کرانے جا رہی ہوں۔ بچوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اماں تو ملکہ ہے، حکم کر جو بھی طبیب ہیں یہیں بلا لیتے ہیں۔ بچوں کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کہا خبردار دوبارہ نہ کہنا، وہاں جا رہی ہوں جہاں عرش والے علاج کرانے ہیں۔ جا وہاں رہی ہوں جہاں عرش والے خود علاج کرانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کہا پھر دربار کا کیا ہوگا، حکومت کا کیا ہوگا؟ کا سوال اچھا ہے مگر درباری ہے۔ صبح دربار سجے تو یہی سوال دہرانا۔ دوسرے دن دربار سجایا گیا، کاما ارادہ تو کر لیا، سوال دہرا دیتے ہیں۔ پھر دربار کا کیا ہوگا، حکومت کا کیا ہوگا، تخت کا کیا ہوگا؟ نالین اتار کے میری آقا زادی فضہ سلام اللہ علیہ نے تخت پہ رکھی، اور فقط رکھی نہیں، جملہ آج تک تاریخ کے اوراق پہ جھومر بن کے لٹک رہا ہے کہ کبھی ان سے اچھا مل جائے، کبھی ان سے اچھا مل جائے۔ روایت کہتی ہے سالوں تک فضہ کی نالین حبش پہ حکومت کرتی رہی، سالوں تک۔ برتن دھو رہی تھی گھر پہ سرکار، اب فضہ ہو گئی، اب آ گئی تھی فضہ ہو گئی۔ خاتون آ گئی کوئی محلے کی، سنا ہے ملکہ تھی۔ ہائے 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 ہائے، جو جواب دیا ہے نا، سنا ہے ملکہ تھی، تڑپ کے کہتی ہے تھی نہیں ہو گئی ہوں۔ ہائے 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 ہائے، تھی نہیں اب ہوئی ہوں، ہو گئی ہوں۔ کہتے برتن دھو
ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے ملکہ ہو گئی ہوں کا تجھے برتن دکھ رہے ہیں، مجھے یہ پتا ہے وہ عرش والے انہیں دھونے کے لیے مچل رہے ہیں، عرش والے کون کرائے اس دہلیز کا تعارف؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کچھ غلط سے لفظ ترجمے کی وجہ سے آ گئے۔ یہ جھاڑو دیا کرتا تھا ریش مبارک سے، جھاڑو وہاں دی جاتی ہے جہاں کچرے کا استعمال ہو۔ ہائے 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 ہائے، اگر آسان لفظ کہوں تو افق کے نورانی تارے جب دہلیز زہرا پہ سجدہ کرتے تھے تو اپنی ریش مبارک سے انہیں چنا کرتا تھا سلمان۔ ہاں ہاں بالکل جھکا ہوا رہتا تھا سلمان، بندے برابر سے گزرے کہا یہیں پڑا رہتا ہے، بس کوئی اور کام نہیں، یہی دہلیز ہے۔ اسی دہلیز پہ مڑ کے کہا خبردار آج دہلیز کہہ دیا ہے، آج کہہ دیا، آئندہ نہ کہنا، کہ دہلیز کو دہلیز نہ کہیں تو کیا کہیں؟ بنت محمد کی چوکھٹ ہی تو ہے، دہلیز ہی تو ہے، کہ دہلیز نہیں ہے سدرۃ المنتہا ہے۔ میں لفظ آہستہ آہستہ ادا بھی کر رہا ہوں اور چہرے بھی پڑھ رہا ہوں، دہلیز نہیں ہے سدرۃ المنتہا کے جملے میں دلیل دی ہے سلمان محمدی نے، میری دلیل نہیں ہے، سلمان محمدی کی دلیل ہے۔ کہ سدرہ کہہ رہا ہے، جانتا ہے سدرہ کسے کہتے ہیں؟ مسکرا کے سلمان محمدی کہتا ہے اکیلا میں ہی تو ہوں جو جانتا ہوں، اکیلا میں ہی تو ہوں جو جانتا ہوں۔ اچھا تو بتا کسے سدرہ کہتے ہیں؟ کہ وہ مقام جہاں جبرائیل کے پر جل رہے تھے، جہاں پر جل رہے تھے، جہاں پر جل رہے تھے، تڑپ کے کہتے ہیں جہاں پر جلے وہ تیری سدرہ ہے، جہاں پر ملے اچھا جملہ ہی پلٹ دیتا ہوں، سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ تو بتا کہ وہاں جہاں جبریل رک گیا تھا، جہاں جبریل رک گئے، اس سے آگے جا نہیں سکتا، ورنہ کیا ہوگا حضور؟ جل جاؤں گا، اس سے آگے جا نہیں سکتا ورنہ جل جاؤں گا۔ جہاں جبریل رک گیا تھا، تڑپ کے سلمان نے جواب دیا جہاں جبریل رکے وہ تیری سدرہ ہے، جہاں مصطفیٰ رک جائے ہے نا، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے نا، جہاں مصطفیٰ رکے۔ ہائے 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 ہائے، وہاں نہیں، وہاں نالین سمیت گیا ہے، وہاں نالین سمیت گیا ہے۔ اچھا جبریل نے رک کے کیا کہا تھا؟ فیصلہ کر لیں، کہہ لیں کہ میں آگے نہیں جا سکتا، تمام کتب میں یہ لفظ ہے، سنتے رہے، آگے گیا تو جل جاؤں گا۔ معراج کی شب جب میرا آقا پہنچا نا چوتھے آسمان پہ، تو انبیاء کو نماز پڑھانے کے بعد فرشتوں سے مصافحہ ہوا، طویل روایت ہے، میں دو جملے لے رہا ہوں۔ فرشتوں سے مصافحہ ہوا، فرشتوں سے مصافحہ ہوا تو وہاں پر ایک فرشتہ دکھا، گفتگو ہوئی۔ فرشتے کس سے بنے بھائی؟ نور سے بنے، نور سے بنے، فرشتوں میں مصافحہ ہو رہا ہے، فرشتے بنے نور سے۔ اچھا جملہ پہلے یہ لے جائیے، نور جل رہا تھا اور نبیوں کا سلطان نالین سمیت چل رہا تھا، نالین سمیت کا کیا کرتے ہو؟ فرشتوں سے پوچھا کیا کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کہتے جو قیام میں وہ قیام میں، جو رکوع میں وہ رکوع میں، جب سے پیدا ہوا جو رکوع، جب سے بنا، جب سے تخلیق ہوا، رکوع میں وہ رکوع میں، جو سجدے میں وہ سجدے میں، جو تسبیح کر رہا ہے وہ تسبیح کر رہا ہے، جو داروغہ جنت ہے وہ داروغہ جنت ہے،
जो दारोगा जहन्नुम है वो दारोगा जहन्नुम है, जो बारिश बरसा रहा है वो बारिश बरसा रहा है, जो रिस्क ला रहा है वो रिस्क ला रहा है, जो वही ला रहा है वो वही ला रहा है। लम्हे भर के लिए भी किसी काम में कोताही हो ही नहीं सकती, न काम से हट सकते हैं। जितना इज़्न है, जितना इल्म है, जिस पे मामूर किया है, हम उसकी मशीयत के ताबे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं। कि अगर हट जाओ तो क्या होगा, कि हट जाए तो सब जल जाएंगे, जल जाएंगे। क्यों? का इसलिए कि हम अमर के ताबे हैं। अमर कौन करता है? काउलिल अमर अमर कर रहा है। पता चला कोई उलिल अमर है जो अमर कर रहा है, अमर से हटे तो जल जाएंगे। जिब्रील ने कहा आगे नहीं जा सकता वरना जल जाऊंगा। जिब्रील को अमर था सिदरा पे रुकने का, अमर था, हुक्म था, यहां तक, आगे नहीं जा सकता। नालैन समीत, हाय 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 मेरे आका के फजाइल है। नालैन समीत। अच्छा, नालैन किस शय की बनी हुई थी? चमड़े की। तो चमड़ा किससे बनता है? किसी जानवर की खाल से। जहां नूर जल रहा है वहां जानवर की खाल का चमड़ा। हाय 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 हाय, थोड़ा सा समझिएगा मैं कहना क्या जा रहा हूं। कहां नूर जल रहा था, वहां वो चमड़ा जो था वो किसी न किसी जानवर की खाल। पता चला जानवर जो इनसे मंसूब हो जाए तो तैनियत में अफजल हो जाता है। अपना पूछना सुलझना से मांगते क्यों है? अच्छा, मुझसे किसी ने कह दिया हुजूर आप जज्बात में पड़ तो गए, मगर वो चमड़े का नहीं था, नालैन चमड़े की नहीं थी। मैंने कहा फिर किस शय की थी? कहने लगे लकड़ी की थी। मैंने कहा वाकई लकड़ी की थी? कहने क्यों, हैरत में क्यों? मैंने कहा मैं तो दलील ढूंढ रहा था, आपने दलील दे दी। मैं तो ढूंढ रहा था, आपने दे दी। का क्या मतलब? का लकड़ी की थी, लकड़ी पहुंच गई। अब पता चला हुसैन को लकड़ी के झूले से उठाकर क्यों कहा था पुत्रुस लकड़ी से मस कर ले। लकड़ी पर दे रही है, लकड़ी पर दे रही है। तो नालैन गई या नहीं गई? गई ना। कहां तक गई? काबो कौसैन तक। कुरान ने लफ्ज रखा है, काबो कौसैन तक गई। एक पर्दा था, हर एक ने, जिसने भी मुफस्सिर ने लिखा, और उस पर्दे के पीछे अल्लाह जाने वो पर्दा क्या था। हाय 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 हाय, खुदा करे मैं अगली तकरीरों में कुछ कह दूं तो वो इज़्न कर दे। एक पर्दा था, नालैन गई। नालैन दो तो नहीं गई थी। मस्जिद नबी का माहौल था। हुजूर ने कहा या अली इधर आओ। सबने लिखा, अली आए। कहा या अली मेरी नालैन बोसीदा हो गई है, टांका लगा दो। यदुल्लाही हाथों पर नालैने मुस्तफा लिए, अली मुर्तजा चले, मुसल्ले इबादत पे आए, नालैने मुस्तफा पे अपने हाथों से टाके लगाए, 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ी। अली ने नालैने मुस्तफा रिसालत के कदमों में दी। और अब जब घर पे आए तो क्या देखा? बतूल अली की नालैन पे टाके लगा रही। हाय हाय हाय, मुझे कहने देना, जुमला पड़ा है, अल्लाह जाने इसके बाद आप किस मंजिल पर चले जाए मुझे नहीं पता। बतूल टाके लगा रही थी तो नालैन 2 नहीं गई, नालैन 4 थी। 2 नबी के पैरों में, 2 वली के पैरों
पर्दे से बाहर थी, जिस पे बतूल ने लगा। आली आली या अली या अली या अली मदद हक अभी तो मैं आया ही नहीं, अभी तो गुफ्तगू शुरू भी नहीं हुई। सलमान कहाँ झुका रहता है का क्या है, दहलीज का दहलीज नहीं है। हाय 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 हाय, सिदरतुल मुंतहा है। आधी आधी बातें बताते हैं लोग, छुपाते हैं। गाड़ी से झाड़ू दिया करता था, नहीं हक बता रहा हूँ, मिंबर पे हूँ। सजदा किया करता था सलमान, सजदा किया करता था सलमान। सजदा ताज़ीमी है, सजदा ताज़ीमी है। अगर आप आदम की बात करें तो शायद उठ के कोई कह दे कि जी वो तो हुक्म खुदाबंदी आ गया था। आदम के लिए तो हुक्म खुदाबंदी आया था, यूसुफ को किस बात पे सजदा हो गया है? उम्मत ने नहीं किया, नबूवत ने किया है। यूसुफ को किस बात पे? ताज़ीमी है, ताज़ीमी है, सजदे में सर था। अच्छा, अमल करते थे सलमान मोहम्मद की। जब आवाज आती थी ना अल्लाह अकबर की, मस्जिद से दौड़ते हुए आते थे दहलीज पे, फिर यहाँ झुकते थे, फिर वहां झुकते थे। जुमला बहुत बड़ा जाया ना कीजिएगा। पहले यहाँ झुकते थे, फिर वहां झुकते थे, पहले यहाँ फिर वहां। सलमान ने अमल करके बताया, अल्लाह मस्जिद में उससे राजी होता है जिससे घर में बतूल राजी होता है। सलमान रुके हुए यहीं पे, मैं तो यहीं पे रुका हूँ अभी तक। सलमान रुके हुए दहलीज पे, दो बंदे बातें करते हुए जाते। यार अभी अभी जो आयत नाजिल हुई है, ये समझ में नहीं आई खुदा क्या कह रहा है कि हमने इस किताब मज़मून को, एक कलाम मुबीन को एक किताब में बंद कर दिया है। ये जो आयत है ये समझ में नहीं किस किताब की बात, अभी क्योंकि किताबी शक्ल में आया नहीं था, अभी चीज़ थी नहीं सामने, किस किताब की बात कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है, ये बात समझ में नहीं आई। अचानक सलमान उठे, सर उठाया, कहा रुको, अगर तुम कहो तो यही दिखा दूं, तुम कहो यही दिखा दूं, ये जो तुम किताब की बात कर रहे हो, कब तुम कहो तो यही दिखा दूं। कब कहाँ है, तुम्हारे पास है, का इधर आओ। करीब आए, एक ठीकरी उठाई, दरे ज़हरा पे पहुंचे। एक हिस्से पे लिखा अल कुरान, एक हिस्से पे लिखा अल हकीम। का देखो ये रही, का हमें बेवकूफ बना रहा है, ये तो बिनते मुस्तफा का दरवाजा है, ये बिनते मुस्तफा का दरवाजा है। का खुदा की कसम मेरी आंखों से देखो, का ये कुरान नहीं है। का कुरान में क्या है? का कुरान में आयतें हैं। का मेरी आंखों से देख, तुझे चलती फिरती आयतें ना नजर आए, मुझे सलमान ना कर। कौन तारुफ कराए? आपकी समातें बेदार हो गई। मैं जुमला बहुत बड़ा कह रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ, खुदाई का तबर्रुक समझ के रख लीजिएगा। समातें आपकी अगर इसी तरह साथ रही, कौन तारुफ कराए उसका? अल्लाह और कुरान के साथ, जिसके नाम के साथ पाक जचता है। मैं रुकूंगा, इस मंजिल पे रुकूंगा। अल्लाह और कुरान के साथ, जिसके नाम के साथ पाक जचता है, पाक जचता है। जो मस्तूर होकर पाक हो उसे शरीयत में बतूल कहते हैं। या अली या अली या अली या अली या अली या अली। फिर आपको बतूल का तारुफ आज तक हुआ ही नहीं है। बतूल कहते किसे हैं तो फिर मैं खोल दूंगा
बतूल कहते कि जब खुदा की कसम बीबी मरियम, अब बात छिड़ गई तो फिर आप सुने, बीबी मरियम बैतुल मक़दस में मरियम की वालिदा ने मन्नत मानी जो भी बच्चा होगा बैतुल मक़दस की नजर करेंगे। बेटी हो गई, नाम मरियम रखा, किफालत में दिया हजरत ज़करिया के। अच्छा, दोनों रिश्ते लिखे हैं तारीखों में, बहनोई का भी और खालू का भी, दोनों रिश्ते लिखे हैं, जो भी समझ लीजिए क़ससुल अंबिया में हर एक ने सबने हजरत ज़करिया की किफालत में दिया। अभी बच्ची थी, लेकिन बैतुल मक़दस से जरा सा हट के हरम के अहाते में एक नया हुजरा बनाया गया। बतूल समझ आ रहा हूँ, बतूल बतूल सुगरा समझ में आए तो कुबरा तक पहुंचे, तो बतूल समझ में आए तो कुबरा तक पहुंचे ना, जहां का जिक्र है वहां तक पहुंचे। पहले यहाँ समझो, एक हुजरा बनाया। हुजूर रिवायत कहती है कि बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा उस हुजरे में इबादत इलाही में मसरूफ रहती थी। हजरत ज़करिया कुफ्र लगाते थे बाहर से। हजरत ज़करिया का काम जो लिखा है वो लिखा है कि लकड़ियाँ काटते थे। अल्लाह के नबी थे, लेकिन जो माश था उनका जरिए माश, वो लकड़ियाँ काटते थे। तो जंगल चले जाते थे लकड़ियाँ काटने के लिए। शाम में जब वापस आते थे और कुफल खोलते थे तो क्या देखते थे कि नेमत जन्नत रखी है, दस्तरखान सजा हुआ है, और पूछते थे मरियम ये खाना कहाँ से आ गया। अल कुरान सूरह मरियम, मरियम ये खाना कहाँ से आया? का मेरा अल्लाह भेजता है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु यशाउ बगैर हिसाब, वो जिसे चाहे बगैर हिसाब के दे दे, मेरा अल्लाह भेजता है। मरियम बैतुल मुक़द्दस में रही, लेकिन खाना वहां से भेजता रहा, खाना उसका था। रहती मरियम घर में थी बैतुल मक़द्दस के, हालांकि मरियम की वालिदा भी हयात, बहन भी हयात, घर वाले भी मौजूद, घर से खाना नहीं आने दिया उसने। मालिक क्या मतलब? का नहीं बतूल बनाने लगा हूं। अल्लाह जाने जुमला कौन समझेगा कि नहीं बतूल बनाने लगा हूं। बतूल का स्टेटस क्या है? का बतूल का स्टेटस ये है, अल्लाह ना करे कोई मजदूर किसी नापाकी की हालत में कुछ बना दे और वो मरियम खा ले, बनाना बतूल है, तो लिहाजा भेजूंगा खुद। नजासत करीब से नहीं गुजर सकती, उसे बतूल कहते हैं। जिसके करीब से नजासत ना गुजरे, अपने पास से खिलाता रहा। बस यही फर्क था कि जिसके करीब नजासत न जाए उसे बतूल कहते हैं। वो भेजता रहा अपने पास से। अल्लाह जाने फातिमा बिन्ते असद कौन थी? 40 साल नबी को खिलाते। अभी मैंने बीबी फातिमा बिन्ते असद की बात की है। अभी तो मखदूमा तक पहुंचे ही नहीं, अभी तो तारुफ चल रहा है। बाहर का तारुफ हो जाए, जहन वहां तक पहुंचे तो देखें। और जब वो खुद कह रहा है हमादरा कमा लैलतुल क़द्र, फिर हम और आप कौन होते हैं? क्योंकि बतूल बनाना था। मरियम को खिलाया नहीं, उसने खुद दिया। तहारत देखी मरियम की आप? मरियम की ये तहारत इसलिए थी कि मरियम को चुना था, चुनकर पाक करके उसे बतूल बनाना था। अब जुमले आ रहे हैं और जुमले आप ले जाइए। जब जिब्रील आए, सूरह मरियम कह रही मैंने कुरान, जब जिब्रील आया ना, जिब्रील लिबास बशरी में आया, मरियम ने पर्दे इन्नी की आउज़ु बिका पना मांगी। जिब्रील ने कहा ना घबरा, अना रसूलो बिरब्बिक, मैं तो उसकी तरफ से भेजा हुआ हूं, मैं उसकी तरफ से आया हूं। कौन का? जिब्रील। जिब्रील है ये, जिब्रील। कौन का? मैं जिब्रील हूं, परेशान ना हो, मैं उसकी तरफ से आया हूं, मैं जिब्रील हूं, मैं सरदार मलक हूं। ये जो अपना तारुफ बतूल के सामने, मरियम के सामने करा रहा है, ये है जिब्रील। अल्लाह जाने क्या हुआ जब चादर में पा जाए, या रब्बी व मन दातल के साथ
क्या तारुफ करा रहा था जिब्रील, अना रसूलो बे रब्बिक, उसकी तरफ से भेजा हूँ, अल्लाह की तरफ से आया हूँ। जब इनके दरवाजे पे दस्तगीर पूछा कौन का अना खयातुल हसनैन, मैं तो दर्जी हूँ, मैं तो दर्जी हूँ, वहां जो रसूल था या दर्जी है, या फिर बात पलट दूं, जो इनका दर्जी होता है वो उनका रसूल। अगर अकीदे ना छलके तो आगे की बात करें, अगर अकीदे ना आरिफ भाई आगे आ जाए, आप आगे आइए, दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं तो उसकी तरफ से आया हूं, आया क्यों है? फहबली गुलामन ज़किया, ताकि तुझे पाको पाकीज़ा बेटा दे सकूं। ले जाइएगा, तबर्रुक आ रहा है तो इस मिंबर की खुदाई कसम पुरानी महफिल है, और ये बानियान का जो है वो यूँ समझे कि खुलूस है, जिस खुलूस से उन्होंने अज़ादारी को बिछाया है, और उसी का असर है। जुमले आ रहे हैं, फहबली गुलामन ज़किया, ताकि तुझे पाको पाकीज़ा बेटा दे सकूं, मैं दे सकूं बेटा। ये जिब्रील कह रहा है, जिब्रील क्यों आया है? बतूल से कह रहा है मैं तुझे बेटा देने आया हूं, मैं तुझे बेटा देने आया हूं। जो इन्हें बेटा दे रहा है ना, वो हुसैन का झूला झूलाता है, वो चकिया पीसने आ रहा है, वो जो यहाँ बेटा देने आया है। जब कहा ना बेटा तू, अब हजरत मरियम ने कहा, बीवी मरियम मुक़द्दसा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, बेटा मैं तो बतूल हूँ, मुझे न किसी जिन ने न किसी इंस ने छुआ ही नहीं, बेटा क्यों कर होगा, कैसे होगा? कभी भी घबरा नहीं, ये बेटा उसके अमर में है, उसने इरादा कर लिया है, परेशान ना हो, घबरा नहीं, वो मालिक है, वो कादिर है, वो नकला कुल्ले शैइन कदीर है, वो किसी शय का मोहताज नहीं है, उसने फकत इरादा करना होता है, वो कर लिया है, उसके इरादे में है, इसलिए तुझे दे रहा हूँ। क्या दे रहा है? क्योंकि इरादे में है, तकदीर में है, इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि तकदीर में है, इसलिए दे रहा हूँ। राहिब ने कहा रसूल साथ दे दे, बेटा दे दे, का तकदीर में नहीं है, हुसैन ने कहा साथ दिए। जिब्राइल कह रहा है, बीबी परेशान, बतूल से गुफ्तगू हो रही, मरियम मुक़द्दसा से बतूल के सामने खड़ा होकर जुर्रत कर रहा है, बीबी परेशान ना, उसने इरादा कर लिया है, उसके अमर में तकदीर में है, मैं तो फकत बशारत देने आया, वो मोहताज थोड़ी है, वो तो बेनियाज है। पता चला जो इरादा हो जाता है वो तकदीर में हो जाए, वो अता हो जाता है। जो ये करें वो तकदीर वाले होते हैं, लेकिन जो हुसैन दे रहा है, सरकार सरकार सरकार, जो हुसैन ने दिया, रसूल ने कहा तकदीर में नहीं है, का नाना दिए दिए दिए। साथ पे आके वो राहब रुक गया था, हुसैन नहीं रुके थे। रिवायत कहती है राहब ने पैर पकड़ लिए थे मौला के, का मौला बस, मौला बस, मौला बस। एक मर्तबा देखा और कहने लगे हमारे करम के समंदर में
ایک چھوٹی سی کنکر کو پھینک کر پیچھے ہٹ جانے والے. اگر آج تو نہ پکڑتا حسین ضامن تھا, کل محشر میں ایک طرف اولاد آدم گنی جاتی, ایک طرف تیری اولاد. میں حسین ضامن. اچھا آپ نے بچپن سے یہی سنا نا سرکار کو 19-20 تو نہیں کی نا, میں نے جو بات تھی سیدھی سیدھی تھی نا, حضور نے فرمایا امام حسین نے کہا میں نے دے دی ہے, ایسی بات. یہ میرے ہاتھ جڑے, اب مجھے نتیجہ بھی آپ ہی دیں. میں رک گیا اس منزل پہ. تقدیر میں تو نہیں تھا سرکار, تقدیر میں تو نہیں تھا, مولا نے دیا. جب تقدیر میں نہیں تھا تو کیونکہ اب انسانیت کی تخلیق ہے, یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی, پیچھے سے ہو جائے گی. جب انسانیت کی تخلیق ہوئی تو جسم بننے سے 1000 برس پہلے روح خلق ہوئی ہے. جب جسم ہی بننے سے 1000 برس پہلے روح خلق ہو گئی تو پھر تقدیر میں تھی. یوم الست میں روح آنا, یوم الست میں جو اعلان تھا, جو شہادتیں تھی, وہ وہاں پہ ارواح نے دی ہے نا. تمہاری روح نے بھی دی ہے, میری روح نے بھی دی ہے, کیونکہ ہم تلخ ہو چکے تھے. جسم بعد میں بنے, روحیں بن گئی, تقدیر پہ لکھ دیا, یوم الست ہو گیا. حسین نے کہا, حسین سے کہا تقدیر میں نہیں ہے. اب بتاؤ یہ جو راہب کو دے رہا ہے, کب یوم الست ہوا, کب روح بنی. بڑی آسانی سے جملے پڑھ جاتے ہو, غور نہیں کرتے ہو. جب تقدیر میں تھا ہی نہیں تو پھر روحیں بھی نہیں ہوں گی. جب روحیں نہیں تھی تو یوم الست میں بھی نہیں ہوگا. پتہ ہے کیا ہوا, ایک شخص آ گیا مولا کے پاس, مولا علی کے پاس. کہ یا علی, مجھے آپ کی کچھ چیزیں صحیح لگتی ہیں نعوذ باللہ, اور کچھ چیزوں پہ اختلاف ہے. میں آپ کا شیعہ ہوں, میں آپ کا محب ہوں, میں آپ کا چاہنے والا ہوں. اب جملہ محفوظ کیجیے گا, جملہ بڑا بھاری اور قیمتی ہے. مولا نے سر اٹھایا کہ لے شخص سن, خدا نے جسموں کو خلق کرنے سے 1000 برس پہلے روحوں کو خلق کر دیا, اور روحوں کو خلق کرنے کے بعد یوم الست میں بلایا, اور وہاں پہ پروردگار نے اپنی وحدانیت کی, رسول کی رسالت کی, اور میری ولایت کی گواہی لی. اور جب ہمارے محبوں نے دی, ان کی روحوں کو الگ کر دیا. اے شخص, میں نے وہاں دیکھا, وہاں تو تیری روح تھی نہیں. تو کہہ رہے میں شیعہ ہوں, تو اس وقت کہاں تھا؟ پھر آج جملہ سن لینا, اگر کسی کو نام علی سے موت آتی ہے, سمجھنا وہ بھی اس دن وہاں نہیں تھا. بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں جملے, سوچتے نہیں. بھائی بیوی کی کہانی تو پڑھی جاتی ہے نا, ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے. بھائی ہر شب, ہمارے وقتوں میں تو ہمارے بزرگ بیٹھے, والد صاحب بیٹھے, ہر شب جمعہ جو ہے, اور آج شب جمعہ, ہر شب جمعہ بزرگ لوگ ایک گھر کے کونے میں کچھ شیرنی لے کے کہانی پڑھتے تھے, قصہ معجزہ پڑھتے تھے. خدا را اس روایت کو زندہ کیجیے. تاکید کر رہا ہوں, ممبر سے تاکید کر رہا ہوں, اس روایت کو زندہ کیجیے. بتائیں بچوں کو, جب آپ خود لے کے بیٹھیں گے تو بچے سمجھیں گے, نہیں تو وہی رٹے ہوئے جملے. تو کیا جملہ تھا معجزے کا؟ یہودی آ گیا, میری بیٹی کی شادی ہے. یہ جملہ تھا, میری بیٹی کی شادی ہے, میں چاہتا ہوں کہ بی بی خاتون جنت سیدہ طاہرہ مرضیہ زکیہ راضیہ میرے گھر تشریف لے جائیں.
علی کے پاس چلے جائیں. علی کے پاس آئے تو حضور کے پاس کیا بی بی کو اختیار ہے. جب بی بی کے پاس آئے، بی بی نے کہا کہ علی سے پوچھنے رسول کا دونوں نے آپ کو مختار بنا. بہت مختصر کر ایسے ہی تھا اور اتنے میں رسول آ گئے اور پھر حوران جنت آ گئی، لباس فاخرہ پہنایا. بی بی گئی یہودی کے گھر. اب جملہ آپ محفوظ کیجئے گا. بی بی گئی یہودی کے گھر، موضع گھر گھر میں پڑھا جا رہا، سمجھ کے نہیں پڑھا جا رہا. روایت کہتی ہے کہ جتنی یہودی عورتیں تھیں آپ کے نور کی تاب نہ لا سکی، سب کی سب بے ہوش ہو گئی. ایسے ہی سب کی سب بیہوش ہو گئی. ارے جب موسیٰ تاب نہ لا سکے تو موسیٰ کی قوم کیسے لاتی؟ اور یہ تو کرم ہو گیا کہ 7 پردوں میں آئی ہے. اگر جو جلوہ موسیٰ کو دکھایا تھا وہ دکھاتی تو سب جل جاتے. بڑا کرم ہو گیا. اچھا پھر معجزہ آگے چلتا ہے، روایت آگے چلتی ہے. بالکل صحیح بات، معجزہ صحیح ہے بالکل، لیکن ایک جملہ ہے جس پہ میں نے صرف روکنا ہے کہ سب کو کچھ دیر کے بعد ہوش آیا. حضور دلہن کو نہ آیا. دعا کی، 2 رکعت نماز پڑھی. اب کیا ہوا کہ دلہن کو کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی. سرکار اس جملے پہ روکنا، میں نے پورا معجزہ اپنی جگہ، اس ایک جملے پہ میں نے آپ کو روک دی. دلہن مری تھی تو یہودی تھی. اچھا آپ سب لوگ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، سارے لوگ مسلمان ہیں. آپ کسی بھی مسلمان بھائی سے کہیں کہ یار وہ فلاں سورے کی فلاں آیت بتا دیجئے تو آپ کو بتا دے گا. اچھا نہیں بتائے گا تو کہے گا یار 1 منٹ رک جاؤ میں چیک کر لیتا ہوں. ایسے ہی نا، اس کو قرآن کا بھی پتہ ہے، اس کو آیت کا بھی پتہ ہے. یہ سارا مجمع ہے. میں کسی سے مجمع سے یہ پوچھ لوں کہ یار وہ سورہ آل عمران کی فلاں آیت کیا کہہ رہی ہے تو آپ کہیں گے یار ابھی فی الحال یا ہو سکتا ہے آپ فوری سنا دیں یا یہ کہیں گے 1 منٹ رک جائیں میں دیکھ لیتا ہوں. ایسے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ گیتا کا اشلوک نمبر فلانا سنائیے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ سمجھیے گا، میں کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ سے کہوں گیتا کا، ہندو مذہب کی ایک مقدس کتاب کا نام ہے گیتا، بھگوان گیتا. میں آپ سے کہوں جیسے ہمارے آیات ہوتے ہیں ان کے اشلوک ہوتے ہیں، میں آپ سے کہوں کہ فلاں اشلوک سنا دو گیتا کا، آپ سنا سکیں گے؟ آپ پلٹ کے مجھ سے کیا کہیں گے؟ بھائی ہمارا گیتا سے کیا تعلق؟ سرکار نہ ہم نے کبھی پڑھی نہ دیکھی نہ ہمارے گھروں میں ہے، ہماری تو کتاب نہیں ہے، ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری ویکیبلری میں ہی نہیں ہے وہ شے، تو ہم بتائیں کیسے؟ یہ جو مری ہے یہ یہودن تھی. علی میری مدد کیجئے گا. یہ جو مری ہے یہ یہودن تھی. اسے کلمے کا پتہ کس نے دیا؟ یہ پورا کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی ہے. زندہ مری تو یہودی تھی، مر کے اٹھی تو مسلمان ہے. اس کا مطلب یہ یہاں نہیں پڑھایا، بطول نے وہاں پڑھایا. بطول نے یہاں نہیں پڑھایا، بطول نے وہاں پڑھایا. اب جو روح دوبارہ جسم میں آئی تو روح نے جسم کو بتایا، جسم اور روح نے مل کے پڑھنا شروع کیا. حسین نے کہا تجھے ساتھ دیے دینے سے پہلے حسین نے یوم الست پہ وعدہ کرایا. ابھی مجلس شروع ہی نہیں کی، مجلس شروع کریں گے، کل سے شروع کریں گے، گفتگو کریں گے جس مقدس ہستی کی گفتگو ہے. لیکن ذہن تو کھلے، پتا تو چلے کہ کیا سننا چاہ رہے ہیں، کہاں تک معرفت ہے. سرکار مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم. اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے.
زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی. کبھی سنا ہے کوئی 18 برس میں ضعیف ہو جاتا ہے؟ کوئی 18 برس میں ضعیف کیسے ہوتا؟ بی بی فضہ سے روایت ہے، بی بی فضہ فرماتی ہیں جب میری مخدومہ دربار گئی ہے نا تو بال سیاہ تھے، جب واپس پلٹی ہے تو بال سفید ہو چکے تھے. میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بی بی یہ بالوں کی سفیدی کا کیا راز ہے؟ رو کر کہتی ہے فضہ بابا کی تحریر کے ٹکڑے چنتے چنتے سیدہ ضعیف ہو گئے. اجرکم اللہ. خدا کی قسم آپ کے رونے پہ پابندی نہیں، آپ کے رونے پہ کوئی پابندی نہیں. علی نے اپنے معصوم بچوں سے کہا تھا زینب آہستہ آواز میں رونا، کہیں تمہارے رونے کی آواز مدینے کی گلیوں میں نہ چلی جائے. علی کے بچے اپنی ماں کو منہ میں کپڑا ڈال کے روتے رہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. رونے والوں کہتی رہ گئی میں صدیقۃ الکبریٰ ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی. اجرکم اللہ. واپس پلٹی ہے بی بی علی جملہ جیسے مصائب مجھ پہ پڑے اگر دنوں پہ پڑتے تو تاریخ راتوں میں بدل جاتے. علی آئے ہیں نا جب مزدوری سے واپس، علی کو سامنے بٹھایا، کعبہ الحسن میں نے سنا ہے اب مدینے کے لوگ آپ کو سلام بھی نہیں کرتے. ضبط کا یارہ ٹوٹ گیا علی کے. علی کہتے بی بی بات اس سے آگے نکل گئی ہے، اب میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں. دخل الباب ہوا، کچھ لوگ دروازے پہ تھے علی کے، کہ علی اپنی زوجہ کو سمجھائیں یا تو دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے، ہماری نیندوں میں خلل پڑتا ہے، ہمارے بچے ہم سو نہیں سکتے. زہرا قیامت کے گریا کرتی ہے. کس دل سے علی سمجھائے زہرا کو؟ علی نے سر جھکایا، واپس پلٹے. بی بی نے علی کو دیکھا، علی نے بی بی کو دیکھا. ایک جملہ کہا بی بی میں رونے کے لیے منع نہیں کرتا، بی بی میں ایک کام کر دیتا ہوں، میں روضہ رسول کے قریب ایک چھوٹا سا حجرہ بنا دیتا ہوں، تم حسنین کا ہاتھ پکڑ کے صبح چلی جایا کرو. بیت الحزن بنایا، چھوٹا سا حجرہ کھجور کی ٹہنیوں سے علی نے تیار کیا. جانتے ہو وہ ایک کھجور کے درخت کے برابر میں ہی بنایا تھا، اس پر کھجور کے درخت کا سایہ تھا. جب بچے اور بی بی تھکتی تھی نا تو وہ درخت سے ٹیک لگا لیتے. کچھ ملعونوں نے وہ درخت ہی کاٹ دیا. زہرا رو کے کہتی رہی اسے نہ کاٹو، میں آئندہ اس کے سائے میں نہیں بیٹھوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جانتے ہو شام غریبہ میں اور مدینے کے اس واقعے میں فرق کیا تھا؟ تلاش کرنا جملہ. شام غریبہ میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا تھا، یہاں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا.
دونوں روایتیں 75 دن کی بھی ہے، 90 دن کی بھی ہے، مجھے نہیں پتا کون سی صحیح ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں میں نے پڑھا ہے کہ اس واقعے کے بعد زہرا حسنین سے منہ چھپانے لگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہاں تک روک روک کے پڑے، اب ہمارے سینے چلنی ہو گئے۔ رونے والوں بہت آسانی سے پڑھ دیا جاتا ہے، دروازہ جلایا گیا۔ کبھی بزرگوں کے پاس بیٹھ کے پوچھو تو 1400 صدیوں کے پیرانے دروازے کیسے ہوا کرتے تھے، وہ کہیں گے کتنی موٹی لکڑی ہوتی تھی، اس میں لوہے کی میخیں ہوتی تھی، اور کون نہیں جانتا جب لوہے پر آگ لگ جائے تو لوہا بھی آگ بن جاتا ہے۔ اب سمجھو بنت محمد پہ کتنا بھاری دروازہ جلا کر گرایا، اور فقط گرایا نہیں، پورے لوگ جو فوج آئی تھی وہ اس دروازے پر جوتوں سمیت چڑھتی ہوئی بطول کے گھر۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ اور آخری دو جملے مسائب تمام، مجھے نہیں پتا کیا ہوا، ایک آواز آئی، پزا جلدی کر میرا محسن شہید ہو گیا، پزا جلدی کر میرا محسن شہید ہو گیا۔ رونے والوں، غسل دیتے ہوئے علی نے چیخ ماری، علی نے جو فاتح خیبر ہے نا، جو کبھی رویا نہیں کسی مصیبت، اس نے غسل دیتے ہوئے چیخ ماری ہے۔ رونے والوں جب پوچھا نا مولا حسن نے، بابا اتنی زور سے کیوں چیخے تھے؟ کہا کبھی ماں نے تمہارے بتایا نہیں حسن، دائیں پسلیاں بائیں طرف تھی۔ آخری جملہ مسائل پڑھے کسی ذاکر نے، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، پسلیوں کا ٹوٹنا تھا، مسائب ہوا، گریا ہوا، ایک شخص تھا وہ روئے جا رہا تھا، ذاکر نیچے اترا، اسے سینے سے لگایا، اسے پیار کیا، کہا ایسا کون سا جملہ تھا جو تجھے اتنا رلا گیا؟ کہتے میں ڈاکٹر ہوں۔ کا کیا مطلب؟ کا مجھے پتا ہے جسم کی دوسری ہڈیاں ٹوٹ جائے نا انہیں جوڑا جا سکتا ہے، کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے اللہ جانے ٹوٹی ہوئی پسلیاں سے زہرا ایک ہاتھ سے کام کرتی رہی، ایک ہاتھ پسلیاں پہ رہا، اور تمہیں ایک ہاتھ سے سلام کہا ہے۔ ارے میرے چاہنے والوں کو میں لعنت اللہ